السلام علیکم، بخیر گلیجی اہلو خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو سنشائن اور پروگرام ہے آپ کا اپنا یعنی کہ ہمارا بھی اپنا لیسن آف دا لائف، اور مجھے کہتے ہیں آر جے فائزہ مغل، اور ہمارے ساتھ اس شو کو ہوسٹ کرتے ہیں آر جے حمزہ۔ تو آر جے حمزہ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم فائزہ، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، آئی ایم بالکل سپر ڈوپر اور ہٹ۔ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک اور کافی لوگوں کی دعاؤں میں ہوں۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہنستا بولتا کھیلتا چالتا اور گھومتا گھماتا ہی رکھے۔ تو بتائیے لائف کیسی جا رہی ہے؟ لائف بہت اچھی جا رہی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پھر آج اس روٹ پہ آ گئے؟ جی جناب، ہم نے کہا کہ ہم ایک دفعہ پھر آر جے حمزہ کے لیسن آف دا لائف میں گھومتے گھماتے جائیں، ذرا چیک کر کے آئیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم آر جے حمزہ کا شو بہت ہی آؤٹ کلاس گیا تھا، تو میں نے کہا اس بار بھی ذرا چیک کرائیں کہ آر جے حمزہ ایسا کیا بتاتے ہیں اپنے شو میں کہ لسنرز دیوانے ہو جاتے ہیں ان کا شو سننے کے لیے۔ تو لسنرز، اگر آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو جناب لکھ دیجیے اپنے کامنٹ ہمارے لیسن آف دا لائف کے نام۔ تو آر جے حمزہ بتائیے آپ کی لائف کیسی جا رہی ہے؟ اللہ کا شکر، لائف بہت اچھی چل رہی ہے اور امید ہے میرے لسنرز بھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے شو کو، لاسٹ شو کو انہوں نے کافی انجوائے کیا ہوگا اور اس شو کو بھی بہت انجوائے کرنے والے ہیں اور اگین حیران ہونے والے ہیں کہ آپ آئے ہو۔ میں بھی اسی لیے آئی ہوں کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا لاسٹ شو جو ہے وہ بہت زبردست اور امیزنگ گیا ہے۔ تو آر جے حمزہ، ہم اپنے لسنرز کو زیادہ ویٹ نہیں کراتے اور اس پروگرام کا خاصا انجوائے کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہے آپ کی پوئٹری۔ تو کیا خیال ہے آر جے حمزہ، پوئٹری کو شامل کریں گے آج ہمارے ساتھ؟ جی بالکل کریں گے۔ لاسٹ ٹائم اس طرح ہو گیا تھا کہ میں نے آپ کو آگے کر دیا تھا، بٹ آج مجھے آگے ہونا پڑے گا۔ سو میرے لسنرز کے لیے بہت پیارا سا شعر ہے۔ کہ چاند کے گرد عجب رنگ کا حالا ہوا ہے، چاند کے گرد عجب رنگ کا حالا ہوا ہے، آپ کو سوچ کے سوچوں میں اجالا ہوا ہے۔ چاند کے گرد عجب رنگ کا حالا ہوا ہے، آپ کو سوچ کے سوچوں میں اجالا ہوا ہے، مجھے اس لفظ کا مطلب نہیں معلوم مگر آپ کی نے مجھے سوچ میں ڈالا ہوا ہے۔ مطلب کہ کچھ تو دال میں کالا ہے لسنرز، آپ کو بھی لگا نا، مجھے بھی لگا۔ تو آر جے حمزہ کیا سین ہے؟ یہ سین آن ہے؟ سین آن دا وے ہے۔ اوہو، تو بہت زبردست، ہم تو آپ کو کہیں گے بیسٹ آف لک جناب۔ تو اور بتائیے کہ آج ہمارے ساتھ کوئی موٹیویشنل سٹوری شیئر کریں گے؟ جی ضرور، میں آپ لوگوں سب کے ساتھ ایک موٹیویشنل سٹوری شیئر کروں گا اور آج کی سٹوری بھی ایک ماں کے اوپر ہونے والی ہے۔ سو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت انجوائے کریں گے، آپ بھی اور میرے لسنرز بھی۔ انشاءاللہ، امیزنگ، سپرب، اور ہم تو آپ کی سٹوری ہمیشہ ہی انجوائے کرتے ہیں جناب۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، اور میری جو سٹوریز ہوتی ہیں اس پہ میں نے میری جو لاسٹ سٹوری تھی اس پہ بھی کافی پیار دیا میرے لسنرز نے، اور اس سے پہلے والی بھی سٹوریز پہ کافی پیار دیا، کامنٹ، لائک، اور امید ہے اس کو بھی کافی پیار دینے والے ہیں میرے لسنرز اور اس سے بہت کچھ نیا سیکھنے والے ہیں۔ جی تو جناب، ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا، تو آر جے حمزہ ہمیں انتظار مت کروائیے اور انتظار چھوڑ دیجیے اور بس سٹوری کی طرف بڑھیے، کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ سٹوری بھی ایک والدہ پہ ہونے والی ہے، تو یہ بہت محترم رشتہ ہے، اس کو تو ہم انتظار بالکل بھی نہیں کروا سکتے۔ تو شروع ہو جائیے جناب۔ جی بالکل، تو اسٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کو کچھ فروٹس چاہیے ہوتے ہیں تو مارکیٹ جاتا ہے، مارکیٹ میں اسے جو فروٹ چاہیے ہوتا ہے وہ کہیں نہیں مل رہا ہوتا ہے، بٹ ایک جگہ اس کو وہ دکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ زیادہ تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی شخص نہیں ہے اور اس جگہ پر ایک بورڈ لگا ہے کہ آپ اگر جلدی میں ہیں
تو آپ کو جتنے فروٹ چاہیے آپ تول کے وزن کر کے آپ لے لیجئے اور اس بورڈ پہ جو پیسے لکھے ہیں آپ اس ڈبے میں ڈال دیجئے. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ فروٹ میری طرف سے لے جائیں. آپ کا جب اگلی دفعہ چکر لگے آنا ہو تو آپ مجھے پیسے دے دیجیے گا. تو وہ شخص یہ پڑھ کے کافی حیران ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں ایسا کون ہے جس نے یہ اللہ بھروسے چھوڑا ہوا ہے. وہ کافی پریشان ہوتا ہے بٹ اسے جو فروٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ اٹھاتا ہے, وزن کرتا ہے اور جتنے پیسے لکھے ہوتے ہیں وہ پیسے ڈبے میں ڈالتا ہے اور فروٹ لے آتا ہے. فروٹ لانے کے بعد وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون شخص ہو سکتا ہے. شام میں اگین وہ کسی کام سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ کو ایک بندہ ساری چیزیں سمیٹ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس بندے کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے بھائی السلام علیکم. تو وہ جو بندہ سمیٹ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام بھائی, لیکن فروٹس ختم ہو گئے, اگر آپ کو چاہیے تو آپ کل آنا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے فروٹس نہیں چاہیے, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو کہتا ہے آپ 5 منٹ میرا ویٹ کیجئے, میں ابھی آپ سے بات کر لیتا ہوں. وہ اپنا کام فارغ کرنے کے بعد یہ دونوں ہوٹل پر جاتے ہیں. وہ شخص جو فروٹ لے کے گیا ہوتا ہے وہ چائے منگواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آیا تھا فروٹ لینے تو آپ نہیں تھے اور آپ نے ایک بورڈ لگا دیا, آج کل کا دور آپ کو پتہ ہے تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے. تو مجھے جو فروٹ چاہیے تھے میں لے گیا تھا اور میں نے پیسے جو آپ نے لکھے تھے میں نے اس ڈبے میں ڈال دیے تھے, لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. تو پھر اس بندے نے جس کا فروٹس کا کاروبار تھا اس نے اپنی سٹوری بتائی. وہ اسٹوری کچھ یوں تھی, اس نے مسکرا کے کہا کہ بھائی ایسے کرتے ہوئے مجھے 1-2 دن نہیں پورا 1 سال ہو گیا. در حقیقت بات یہ ہے کہ میری والدہ بہت بیمار رہتی ہیں, میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میری کوئی اولاد نہیں اور میرا کوئی بھائی نہیں. میرے والد کی پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. اب میرے گھر میں میں اور میری والدہ بس یہ 2 شخص ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو میں ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے میں نے کہا کہ اماں جی اگر میں آپ کی خدمت کرتے رہوں گا تو آپ کی دوائیوں کے پیسے کہاں سے آئیں گے, آپ کی جو ضروریات ہیں ان کے پیسے میں کہاں سے لاؤں گا اگر میں کام پہ نہیں جاؤں گا. تو میری والدہ نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ بیٹا آپ اپنی ریڑھی پر ایک بورڈ لگا کے آ جاؤ, جو میں کہہ رہی ہوں وہی لکھنا. اور آپ یقین کریں کہ مجھے یہ کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا پورا, اور آپ یقین کریں کہ کبھی میرے باکس سے پیسے کم نہیں ہوئے, اکثر زیادہ ہی پیسے مجھے ملا کرتے ہیں. کچھ روز پہلے ایک بچی آئی تھی, اس نے میری والدہ کے لیے کچھ بسکٹس رکھ دی تھی. اس سے کچھ ٹائم پہلے ایک ڈاکٹر میری ریڑھی پر آئے تھے, انہیں کچھ فروٹس چاہیے تھے, تو وہ میرے باکس میں اپنا کارڈ ڈال گئے تھے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت جب بھی خراب ہو آپ مجھے اس نمبر پہ رابطہ کرنا. اور اس طرح اس سے کچھ دن پہلے ایک لائر آئے تھے, انہوں نے بھی اپنا کارڈ ڈال دیا تھا اور ساتھ ایک لیٹر بھی چھوڑ دیا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کی نیڈ ہو تو آپ مجھے بتا دینا. تو اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کبھی فراڈ نہیں ہوا, کیونکہ میری ماں کی دعا میرے ساتھ رہتی ہے. واو, سپرب, امیزنگ. اور واقعی لیسن آف دا لائف میں یہ سٹوری مجھے آج تک کی سب سے زیادہ نالجیبل اور انفارمیٹیو سٹوری لگی, اور لیسنیبل بھی, کیونکہ اس میں ماں ہے. اور نو ڈاؤٹ آپ کی پچھلی سٹوریز میں بھی ماں کے اوپر سٹوری تھی, لیکن یہ جو سٹوری ہے اس میں ماں کے ساتھ ساتھ خدا کا بھی رول بہت زیادہ ہے. اور اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کرو گے تو میں تم پر 70 گنا بلکہ 100 گنا زیادہ رحمتیں برسانا شروع کر دوں گا. اور دیکھیے اس نے اللہ پر توکل کیا اور اس کے راستے آسان ہوتے گئے. جی بالکل فائزہ, ایسے ہی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں رومانٹک پوئٹریز کہتا ہوں اپنے لسنرز کے لیے, بٹ آج ایک ماں کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اور وہ پوئٹری اس طرح ہے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے,
ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ واو، بہت زبردست، امیزنگ، سپرب۔ حمزہ، میں کہوں گی کہ آج میرا اسٹوڈیو میں آ کے آپ کے ساتھ شو کرنے کا جو ایک مقصد تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ بہت زبردست آج کی آپ کی سٹوری بھی زبردست، شعر و شاعری بھی زبردست۔ میں کہوں گی آج آپ نے محفل لوٹ لی ہے جناب۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں حمزہ ماں کو، لیکن ایک بات بتاتی چلوں کہ باپ بھی اتنی ہی امپورٹنس کے حقدار ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں، اتنی ہی ان کو بھی ویلیو دینی چاہیے، کیونکہ جو اگر ماں جنت کا راستہ ہے تو اس راستے کا دروازہ جو ہے وہ باپ کی دعائیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا بھی احترام اتنے ہی پیار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آرجے حمزہ اس بارے میں؟ بالکل ایسے ہی ہے فائزہ، آپ نے بالکل درست کہا۔ اچھا، ماں کی جہاں تک بات ہے نا، تو ماں کو آپ جتنا پیار دے رہے ہو نا، اور ماں جو آپ سے پیار کرتی ہے اتنا، تو آپ اس کے پیچھے دیکھیں، آپ کے والد آپ کی پڑھائی کے لیے اور آپ کی تمام ضروریات جو ہوتی ہیں وہ آپ کے والد دیکھتے ہیں، تبھی آپ کی ماں جو ہے آپ کو ایزیلی ہو کے پالتی ہے اور اتنا پیار دیتی ہے۔ تو باپ کی جہاں تک بات ہے، وہ واقعی آپ کی جنت کا دروازہ ہے، تو آپ نے اسے پیار سے کھولنا ہے، اسے توڑنا نہیں ہے۔ تو اگر کبھی ایسے ہو بھی جائے کہ آپ کے پاپا یا آپ کی مما آپ پہ تھوڑا سا غصہ کر لیں یا کوئی بات ایسی کر بھی لیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ بہت ساری پریشانیاں اٹھا کے انہوں نے آپ کو پالا ہے۔ بالکل آرجے حمزہ، آپ بالکل 110% ایکوریٹ بول رہے ہیں۔ تو لسنرز، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو حمزہ کی سٹوری زیادہ زبردست لگی یا حمزہ کی والدین کے اوپر کی گئی پوئٹری زیادہ مزے کی لگی؟ اور حمزہ، آپ کو ان دونوں میں سے کیا زیادہ مزے کا لگا؟ کیونکہ مجھے تو یہ دونوں چیزیں ہی امیزنگ لگی۔ اچھا، لکیلی مجھے بھی یہ دونوں چیزیں بہت پسند ہیں، اور یہ شعر جو ہے بہت زبردست۔ اور ماں کے لیے، اگر ماں کی بات ہے تو اس کے لیے میرے پاس ایک اور بھی ہے کہ اب اگر میں اپنی والدہ کی بات کروں تو میرے لسنرز، آپ بھی اپنی والدہ کو یہ شعر سنانا۔ جب آپ یہ سٹوری سنیں گے اور اپنی والدہ کے پاس جانا، تو آپ ان کو یہ کہنا کہ تیری دہلیز پہ آنے سے پہلے میں بڑا کمزور ہوتا ہوں، بٹ تیرے پاس آتے ہی میں کچھ اور ہوتا ہوں۔ اور اپنی والدہ کے آپ ریئیکشن چیک کریے گا۔ سو میں ایک اپیل یہ کروں گا کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں یا آپ ان سے ناراض ہو، تو دیکھیں اگر وہ آپ سے ناراض ہیں نا، تو آپ معافی مانگ لیں، اور اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو آپ انہیں منا لیں، اور اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تب بھی آپ معافی مانگ کے ان کو منا لیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بار بار نہیں ملا کرتی۔ یہ چیزیں آپ کو بعد میں ریئلائز ہوں گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ تو آرجے فائزہ، اب آپ بتائیں۔ جی جناب، میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ رشتوں کا ان کے ہوتے احساس کر لو، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے۔ کیا بات ہے! آئی تھنک میری سٹوری سے زیادہ اس لائن پہ کمنٹ آنے والے ہیں۔ اگر اس لائن پہ کامنٹ آ گیا نا آرجے حمزہ، تو سمجھیے کہ آپ کا لیسن آف دا لائف میں ٹیک اوور کر چکی ہوں۔ لسنرز، بتائیے گا، سمجھائیے گا اور سنائیے گا اپنے دل کا حال، جو کہ آپ لکھیں گے لیسن آف دا لائف کے اور آرجے فائزہ اور آرجے حمزہ کے نام۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اس اسٹوری کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کس کا ویٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں فائزہ؟ آج جو گائز ہان دیو کر لو سانو جوائن، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے جناب۔ تو تب تک کے لیے ٹل دین ٹیک کیئر، اور دا نیکسٹ شو اللہ نگہبان، بائے بائے، ٹاٹا۔ لسنرز، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور فائزہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے پھر کسی بہت اچھی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔